السلام علیکم، میرا نام شاہد رسام ہے۔ میں ایک ویژول آرٹسٹ ہوں اور آرٹس کونسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ کا پرنسپل ہوں۔ اس ادارے کے پرنسپل ہونے کے علاوہ میری جو آرٹ پریکٹس ہے تو اٹس بین اراؤنڈ مور دین 30 years آئی ہیو بین ایگزیبٹنگ مائی ورک آل اوور دا ورلڈ۔ دنیا دیکھی، لکیلی باہر پڑھنے کا موقع ملا۔ I was awarded a scholarship by the British Council. I went to St. Martin College of Arts, London. I studied over there. And as I said کہ میری ایگزیبیشنز جو ہیں وہ دنیا بھر میں ہوتی رہی ہیں۔ ایک جو چیز پوری دنیا جسے پریکٹس کرتی ہے وہ ہے کاپی رائٹس، انٹلیکچوئل رائٹس۔ جس طرح سے ہر چیز پراپرٹی کی کے رائٹس ہوتے ہیں، اس کا ایک حقدار ہوتا ہے یا اور دوسری چیزوں کی ملکیت ہوتی ہے، اسی طرح سے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے یہ بھی بہت ہی اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں قوانین تو موجود ہیں لیکن اس کی پریکٹس نہیں ہے، اور اس کی پریکٹس نہ ہونے کے سبب نتیجہ یہ ہے کہ سرقہ یا چوری وہ لوگ بمانگ دہل کرتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کوئی بھی چیز دنیا میں کہیں سے بھی آپ کوئی چوری کرتے ہیں تو چوری کی کوئی سزا ہوتی ہے، لیکن اس ملک میں کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ کسی کا بھی کوئی بھی فن پارہ لے کے لوگ اس کی نقالی کر لیتے ہیں اور بغیر کسی کریڈٹ دیے۔ حد یہ ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک پرنٹر نے یا پبلشر نے کوئی چند سال پہلے میری 2 پینٹنگز کے اپنے پوسٹ کارڈ چھاپے اور پرنٹس چھاپے۔ جب میں نے ان کو فون کیا تو میں نے کہا بھیا آپ نے مجھ سے اجازت لی اس کی یا پوچھنے کی زحمت کی؟ تو انہوں نے جواب دیا جس پہ مجھے ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اس بات پہ آپ خوش نصیب آدمی ہیں کہ ہم نے آپ کی جو ہے پینٹنگز کا انتخاب کیا اور اس کو وہ چھاپ دی، اور وہ کمرشلی سیل کر رہے تھے چیزوں کو۔ تو اسی طرح سے مختلف بڑے بڑے ماسٹرز کے کام کے ساتھ بھی اس ملک میں یہ اسی طرح کا رواج ہے۔ اور کیونکہ اب تک ہمارے یہاں ادارے اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہو پائے ہیں جو انٹلیکچوئل اور پراپرٹی رائٹس کو پروٹیکٹ کریں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کو بلکہ جو آرٹ کے ادارے ہیں لائک آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی یا پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس یا علمرا یا اور دوسرے جو ادارے ہیں یا مختلف لوگ جو اس پہ کام کر رہے ہیں، ان کو نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے، دنیا بھر میں جیسے ہوتا ہے کہ انٹلیکچوئل رائٹس ہوتے ہیں، اس کی رائلٹی دی جاتی ہے، کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے چھاپی نہیں جا سکتی۔ میں آپ کو مثال بتاتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ آج بھی اگر پکاسو کے کوئی پینٹنگز کے پرنٹ چھپتے ہیں تو وہ اس کی پینٹنگز جو اس کے لیگل ہائر جو ہیں ان کو اس کی رائلٹی دی جاتی ہے۔ سملرلی دوسرا جو ایک پہلو ہے وہ ہے ادب کا، چونکہ میرا تعلق ایک ادبی اس سے بھی ہے اور کچھ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ بچپن سے ہے، میری تربیت بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوئی ہے، تو یہی معاملہ ادبی اس میں بھی ہے کہ شعراء کی زمینیں چرا لی جاتی ہیں اور اس کو اکنالج نہیں کیا جاتا، اور حد تو یہ ہے کہ پوری غزل چرا لیتے ہیں یا پورے افسانے ہیں اور صرف نام بدل کے یا تھوڑے سے کردار ادھر ادھر کر ٹویسٹ کر کے اس کو بالکل اپنے نام سے چھاپ دیتے ہیں، یا مختلف لوگوں کی کہانیاں یا مختلف لوگوں کے ڈرامے یا مختلف لوگوں کی مختلف چیزیں لوگ جو ہے دھڑلے سے سرقہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ جان صاحب ایک بڑی زبردست بات کہتے تھے کہ بھئی آپ اگر کسی کی کوئی چیز چرا لیں، مثلاً یہ کہ وہ مزے سے کہنے لگے کہ اگر آپ کسی کی دیگچی چرا لیں یا کسی کے گھر میں جا کے کوئی چیز چرا لیں تو آپ پکڑے جائیں گے، اور پکڑے جائیں گے تو آپ کو سزا ہوگی۔ لیکن اس ملک میں آپ کسی کا کوئی شعر چرا لیں، کسی کی کوئی افسانہ چرا لیں، کسی کی کوئی چیز چرا لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جیسے میں نے عرض کیا قوانین موجود ہیں، اس کی پریکٹس نہیں ہے، اور اس کی پریکٹس کیوں نہیں ہے کہ سرکار جو ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کے لیے آرٹ، ادب، یہ تمام چیزیں، موسیقی،
اس کی لیسٹ امپورٹنس ہے، بلکہ امپورٹنس نہ ہونے کے برابر ہے. وہ اس کو کوئی بہت ہی بیکار سی چیز سمجھتے ہیں. ان کو یہ نہیں اندازہ کہ اگر ہم مثال کے طور پہ ہندوستان کو دیکھیں یا دنیا کے اور ملکوں کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے آرٹ کے ذریعے اپنی نہ صرف یہ کہ فیس لفٹنگ کی بلکہ ان کی اپنی اکانومی کو بھی بہت بڑا بوسٹ ملا. جیسے فلمیں ہیں یا ان کا آرٹ ہے. اب انڈیا میں جو آرٹ پبلیکیشنز ہیں وہ ملینز آف ملینز ڈالر کی جو ہے وہ آرٹ پبلیکیشنز بکتی ہیں اور کی جاتی ہیں. ریزن کیا ہے؟ کاپی رائٹس. کہ انہوں نے گورنمنٹ نے اپنے آرٹسٹوں کو، اپنے رائٹرز کو یا اپنی کریٹیو انڈسٹری کو انڈسٹری کے طور پہ پروٹیکٹ کیا ہے. اور پروٹیکٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح موسیقی میں بھی یہی معاملہ ہے. آپ دیکھیے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ دیکھ کے کہ مہدی حسن صاحب کے گھر والے جو ہے وہ جگہ جگہ بیچارے بالکل خیرات اور وہ مانگتے پھرتے ہیں، یا اور دوسرے بہت سے فنکاروں کے. جبکہ اگر اس ملک میں کاپی رائٹ ہو تو وہ کروڑ پتی سے رائلٹی سے ہو جائیں. کہ جس طرح سے ان کے گانے، ان کی غزلیں، ان کے گیت مختلف جگہوں پہ اپنے پہلے تو کیسٹس کا زمانہ تھا تو کیسٹس بکتی تھیں، پھر سی ڈیز کا زمانہ آیا، اور اب یہ انٹرنیٹ نے تو پوری دنیا کو کچھ کا کچھ کر دیا. تو آپ دیکھیے یوٹیوب پہ مختلف جگہوں پہ، جبکہ وی شوڈ لرن فرام دیم. کہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کا کوئی اوریجنل کانٹینٹ ہے یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ تو آپ اس کو اپنے اس کی چوری نہیں کر سکتے، آپ اس کا سرقہ نہیں کر سکتے. ادروائز وہ آپ کے اوپر پابندی لگ جائے گی یا آپ کے اوپر باقاعدہ طور پہ کیس ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. اس طرح سے ہم اپنی اس کو پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی فضول، سب سے دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کسی بھی سوسائٹی کے لیے آرٹ، ادب جو ہے وہ اس کی روح ہوتے ہیں، وہ اس کا چہرہ، شناخت، پہچان، خوشبو ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایون اسے آپ ایز اے انڈسٹری بھی سمجھیں. کریٹیو انڈسٹری سچ اے ہیوج انڈسٹری، اس میں تمام چیزیں آتی ہیں. تو انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا گورنمنٹ کا اور مختلف اداروں کا کام ہے، اور یہ پروٹیکٹ ہوگی تو اس سے وابستہ جڑے ہوئے لوگوں کو ایک پروٹیکشن ملے گا تو یہ گرو کرے گی، اور اپنے قانونی حساب سے نہ صرف گرو کرے گی بلکہ ایک بہت بڑا ٹیکس جنریٹ کرے گی، جو کہ کسی بھی گورنمنٹ، کسی بھی ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے.